آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں ملتان، جہاں سربراہ فضل الرحمان ہمارے لیے بھی دکھ کی بات ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کا احترام ہو، فوج کا احترام ہو، عدلیہ کا احترام ہو، پارلیمنٹیرینز کا احترام ہو، اور وہ اپنے ضمیر کے مطابق کام کریں، اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کریں. تو میرے خیال میں پھر ملک بھی طاقتور ہوگا، عوام بھی مطمئن ہوں گے، اور ملک کا نظام ٹھیک چلے گا. مولانا صاحب، بلاول نے آپ کی تجاویز سے کس حد تک اتفاق کیا ہے، اور کوئی ٹائم پیریڈ بھی طے ہوا ہے کہ بلاول صاحب اور آپ کب تک متبادل تجاویز تیار کریں گے؟ انہوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے اور ہم نے بھی کام شروع کر دیا ہے. وہ کلا اس پر کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہفتہ 10 دن تو اس میں لگ جائیں گے کہ ہم ایک کانسیپٹ پہ جو ہے تیار کر رہے ہیں، اپنا جو ایک آپ ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کیا مطلب اس کے فوکس کیا ہوگا؟ کہ اس میں انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہوگی، عدالتوں کے حوالے سے، یا آئینی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے؟ ہمارا تو ظاہر ہے جی کہ جس پر اتفاق رائے ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پر ایک اتفاق رائے موجود ہے. لیکن یہاں پر ہمیں ایک بدنیتی نظر آئی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تجویز قبول کر کے بھی وہ عدالتی ڈھانچہ اس طرح تشکیل دے رہے تھے کہ مخالفین کی گردن زدری کرے اور اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کرے. جب آپ ایک اصول کی بات بھی قبول کرتے ہیں، اچھی بات بھی قبول کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں نیتیں خراب ہو جاتی ہیں اور آپ سے دوسرا کہے کہ آپ تو یہ چیز کر رہے ہیں لیکن اس کی جو تشکیل آپ کر رہے ہیں وہ تشکیل نیک نیتی پر مبنی نہیں ہے، تو پھر بھی وہ کام جو ہے وہ مقصد حاصل نہیں کرتا. جی جو سویلین فوجی کا جو سر یہ ٹرائل ہونے جا رہا ہے اس کے حق میں آپ ہیں یا نہیں؟ میں سمجھا نہیں آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جو مجوزہ مسابقے میں سویلینز کے فوجی ٹرائل کی شک شامل تھی، کیا آپ سویلینز کے فوجی ٹرائل کے حق میں ہیں یا نہیں؟ میں نے تو یہی بات آپ سے کی ہے نا کہ بنیادی حقوق کا دائرہ محدود، ملٹری کا جو استثناء تھا وہ خاص حد تک اس کو توسیع دے دی گئی ہے. تو یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی حقوق کو پامال کر رہی ہیں. ہم بنیادی حقوق کو تحفظ دینے کے ضامن ہیں اور پارلیمنٹ کو اس کا ضامن ہونا چاہیے. اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا اور اس کے اندر انہوں نے نشستوں کا باقاعدہ نمبرنگ بھی دی ہے. آپ کی جماعت کو بھی انہوں نے 3 سیٹیں اضافی مخصوص سیٹوں کے لیے آئی ہیں. اگر الیکشن کمیشن اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے تو پھر تو حکومت کی جو ہے وہ 2/3 جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. پھر آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم پھر بھی اپنے موقف پہ کھڑے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو کوئی غلط فیصلہ یا غلط قانون سازی سے روکیں. جو بھی ہماری قوت ہوگی، جتنی ہماری قوت ہے ہم اتنے ہی ذمہ دار ہیں. اس سے زیادہ کہ تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن کبھی بھی ہم آئین کو تہوبالا کرنا، عدلیہ کو تہوبالا کرنا، کسی بھی ادارے کو تہس نہس کرنا، اس کو نقصان دینا، اس کی ہم حمایت نہیں کریں. بلاول صاحب کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے کمیٹی روم میں پہنچنے سے پہلے آرٹیکل 8 والی جو ترمیم ہے وہ ہٹوا دی گئی ہے. اس پہ کیا آرٹیکل 9 اب آ گیا ہے. اب یہی بات تو ہمارے لیے سوال ہے. ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس کے بعد کچھ تبدیلی ہوئی ہے تو پتہ نہیں وہ کیا ہے. تو ایک مسودہ، پھر دوسرا مسودہ، اب تیسرا مسودہ، اور سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اس تشویش میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ کنفیوژن ہے. اور پارلیمنٹیرینز اگر اپنے قانون سازی کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوں، وہ کیا آئین سازی اور قانون سازی کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہماری سیاست اپنے ماضی میں سے مفادات کے لیے ہوتی ہے. اچھا، ابھی بھی آپ کا نیا پیار بڑا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے بڑھ رہا ہے. اچھا، تو کوئی آپ کے کوئی ان کے ساتھ جس طرح سے آپ ایک سوچ پہ اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو مستقبل کے لیے بھی تو آپس میں آپ کے وعدے نہیں ہوئے؟ کیونکہ جب بھی 2 جماعتیں آپس میں مذاکرات کرتی ہیں، کسی ایک ملک جاتی ہیں، تو مستقبل کے وعدے جو ہیں وہ ضرور ایک دوسرے سے لیے جاتے ہیں. تو اس آپ کی جو تحریک انصاف کے ساتھ جو ایک پیج پہ آئے ہیں، مستقبل کے بارے میں بھی وعدے نہیں ہوئے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ نہیں، کیونکہ آپ مجھے میں جواب دیتا ہوں کچھ اور بن جاتا ہے. تو جی میں سمجھ گیا. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن بینچوں پہ ہیں. پی ٹی آئی بھی اپوزیشن بینچوں پہ ہے، اور ہم
قومی اسمبلی میں 8 اراکین کے ساتھ، سینٹ میں 5 اراکین کے ساتھ، جبکہ وہ 80 اور 90 کے اراکین کے ساتھ قومی اسمبلی میں موجود ہیں۔ ایک پارٹی جب حکومت کے خلاف بھی اپوزیشن میں ہو اور اپوزیشن کے خلاف بھی اپوزیشن کرے تو یہ تو دنیا میں پارلیمانی رواج نہیں ہے۔ اس وقت باقاعدہ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے۔ بہرحال اس دوران میں جب یہ 26ویں ترمیم لائی گئی تو اس پر حکومت بھی برابر ہمارے ساتھ رابطے میں رہی، پی ٹی آئی بھی برابر ہمارے ساتھ رابطے میں رہی، دن میں کئی میٹنگیں ہماری ہوتی رہیں، میں ان کے خیالات بھی سنتا تھا، ان کے خیالات بھی سنتا تھا، اور پھر ہم آپس میں بیٹھ کر اس پر غور کر کے اپنی ایک جماعتی رائے بناتے تھے۔ اس وقت ہمارا ان سے کوئی اتحاد ایسا باضابطہ نہیں ہے، نہ کسی تحریک کے لیے۔ البتہ جو پارلیمانی رول ہے اس میں ڈے ٹو ڈے ایشوز پر ہم بات کر سکتے ہیں، اس پر ہم ایک مشترکہ موقف بھی لے سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا باقاعدہ اتحاد نہیں ہے۔ البتہ بہتر ہے، ہم اس چیز کو ایک مثبت سفر سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو تلخیوں والا ایک دور تھا اگر وہ اعتدال پہ آتا ہے اور ایک بہتر تعلقات کی صورت بنتی ہے تو اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ آئین جو بلاول بھٹو صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر مولانا صاحب جو ہے ہمارے ساتھ نہیں آتے تو ہم پھر کسی اور طرف دیکھیں گے، اور سے بندے ہمارے پورے کر لیں گے، لیکن پھر مولانا صاحب کی تجویز جو ہے، جو تجاویز ہیں، ان کو بھی ہم نہیں مانیں گے۔ دیکھیے، اگر وہ غلط چیز پر مصر ہیں کہ ہم نے غلط کام کرنا ہے اور اس کے لیے جہاں سے بھی چاہیں لوگوں کو توڑ کے اور مفادات کی، تو پھر ایک سوداگری والا ایک کام ہوگا۔ ہم اس سے دور رہیں گے اور انشاءاللہ اصولی سیاست کریں گے، اپنا موقف دیں گے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر انہوں نے ایسی حرکت کی اور ہم نے اس پر رد عمل دیا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس والے کو بھی اجازت ہے قومی اسمبلی میں جو نئی لسٹ پرووائڈ کی اس پہ آپ کا کمنٹ کیا ہے؟ نمبر تو آپ نے اتفاق رائے کی بات کی ہے، تو اس کے امکانات کتنے فیصد ہیں کہ ہو سکتی ہیں آئینی ترقی پر، اب کتنے امکانات باقی ہیں؟ تیسرا یہ کہ جیسے سوال کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ مس کمیونیکیشن یہ لگتا ہے کہ جے یو آئی پی کے ساتھ ہوئی ہے اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید غلطی ہے، تو ان تینوں چیزوں پہ آپ کا میرے خیال میں اگر ایک پارٹی چیئرمین وہ یہ سمجھتا ہے کہ مس کمیونیکیشن ہوئی ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کچھ سمجھے اور ہم کچھ سمجھیں، اور اگر ہم کسی اتفاق رائے تک پہنچتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی علامت ہوگی پاکستانی سیاست کے لیے۔ دیکھیے، میں نے پھر وہی لفظ دہراؤں گا کہ بات تو بعض دفعہ اچھی ہوتی ہے، اصولاً ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر اور اس طرح کا کرتب دکھانا، اس کے پیچھے نیت کیا ہو سکتی ہے وہ ذرا آپ خود سوچ لیں۔ ایک غلط ترمیم کو پاس کرنے کے لیے فوری طور پر اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بس یہ ہے کہ جو لوگ ان سے خدمت لے رہے ہیں شاید وہ خدمت کرنے کا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا موقع آیا ہے کہ پاکستان کی پوری سیاست، پوری اسٹیبلشمنٹ اور جو بیوروکریسی اور دیگر جو ادارے ہیں وہ تمام جو ہے وہ آپ کی گرد گھوم رہے ہیں اور سیاست آپ کی مٹھی میں ہے۔ کیا اس وقت آپ کیونکہ مدبر اور زیرک سیاستدان ہیں، پورے پاکستان جو ہے وہ آپ کو اس پر تسلیم کرتا ہے، کیا اس وقت آپ مین اینکر کا رول پلے کرتے ہوئے حکومت اور پاکستان میں جو عدم استحکام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں یا کریں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کے پی کے میں اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور پیچھے سے افغانستان کے ذریعے انڈیا جو ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہا ہے، اس کے لیے اس حوالے سے آپ کا کیا؟ آپ نے تو بڑی تصویر کھینچ دی ہے، مجھے تو تبصرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی شاید۔ دیکھیے، بنیادی بات پھر وہی ہے کہ ہم نے ایک آئینی رول ادا کرنا ہے، اور بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہماری اسمبلیاں جو ہیں وہ
عوام کی منتخب جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی، وہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کی بنیاد پر اور ان کی نادیدہ کارکردگی کی بنیاد پر تشکیل دی جاتی ہیں، پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نہ وہ اقتصاد پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ وہ امن پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ وہ عوام کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی منتخب حکومت اور اس کا موقف عوامی سطح پر رد کیا جا رہا ہے؟ یعنی میں آپ کو ایک عجیب لطیفے کی بات بھی ہے، یعنی ہم شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مسودہ نہیں ہے، مسودہ ہے تو کون سا مسودہ، لیکن ہمارے موقف کی تائید اس وقت پبلک میں زیادہ ہے، اور جو لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، عوام دیہاتوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، ان کے پاس تو سرے سے مسودے کا کوئی ہوا ہی نہیں گئی۔ تو جن کے پاس بالکل ہی مسودہ نہیں ہے وہ کیوں رد کر رہے ہیں اس بات کو، جبکہ ہم تو ساری چیزیں ڈاکومنٹس دیکھ رہے ہیں، ان پر تبصرہ کرتے ہیں، ان پر رائے قائم کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ عوامی سوچ جو اس وقت سامنے آئی ہے کہ کیا یہ پارلیمنٹ واقعی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے؟ میرے خیال میں نہیں۔ مشترکہ مسودے کے لیے جو ہے اگر مولانا صاحب ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو پھر جو ہے وہ آپ کی تجویز کے بغیر ہی جو ہے وہ مسودہ منظور کر دیا جائے گا۔ آپ کو اس موبائل پر سوالات آ رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں، آپ سوالات آ رہے ہیں عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت جو ہے اب اس وقت آپ کی پذیرائی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی آپ کو اب جانے لگ گئے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی والے ٹھیک ہے، ان کا اب جلسہ ہونے جا رہے ہیں، کل ان کو این او سی بھی جاری کیا جا رہا ہے، جلسہ ہونا چاہیے پاکستان میں یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایسے ماحول میں لوگ بٹ جاتے ہیں۔ ایک ہم لوگ ہوتے ہیں جو کسی پرابلم کو انجوائے نہیں کر سکتے، ذمہ داری کے ساتھ ہماری پورا فوکس ہوتا ہے کہ ہم اس پر کیا رائے قائم کریں، اس کو کس طرح حل کریں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اس صورتحال کو انجوائے کرتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں میں کم از کم اس بات سے متاثر نہیں ہوں، کیونکہ ہم نے مقصد کو دیکھنا ہے، کاز کو دیکھنا ہے، عوام کی خواہشات کو دیکھنا ہے، ان کی ضرورتوں کو دیکھنا ہے، آئین کو تحفظ دینا ہے، پارلیمنٹ کو تحفظ دینا ہے، عدلیہ اور فوج کے اپنے دائرۂ کار کو تحفظ دینا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ادارے طاقتور ہوں اور اپنے دائرۂ کار میں کام کریں۔ جلسے سے میرا کیا سروکار ہے؟ کیا سروکار ہے میرا اس میں؟ آپ نے انسانی حقوق کی بات کی اور آئینی حقوق کے تحفظ کی بات کی، بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات کی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کا شہری ہے جو اپنے بنیادی حقوق سے تقریباً محروم ہو کے رہ گیا ہے، اس کے اندر مہنگائی ہے، آئی پی پیس کا ایک ایشو ہے، بجلی مہنگی ہے، تو کیا پارلیمان میں اس پر بھی کوئی آواز بلند ہونی چاہیے یا اس کے لیے بھی کوئی آپ میکینزم بنا رہے ہیں تاکہ عوام بھی رہے؟ کیا اچھا ہوتا کہ پارلیمان یہ کردار ادا کرتی جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ایک ایسا کردار ادا کر رہی ہے جس میں عوام کی خدمت کم اور طاقتوروں کی خدمت زیادہ ہے۔ 2018 کے الیکشن کے بعد سر آپ اپوزیشن میں تھے، اب پھر آپ اپوزیشن میں ہیں۔ اس وقت سر پی ڈی ایم کی صورت میں آپ نے حکومت آپ کی توسط سے آپ اس میں لیڈ کر رہے تھے، تو حکومت بن گئی اور صاحب چلے گئے۔ ابھی سر آپ اس وقت بھی اپوزیشن میں ہیں، کیا سر آپ دیکھتے ہیں ٹارگیٹ کیا ہے سر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو آپ بنیادی مسئلے کی طرف جائیں گے کہ ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں، ہم اس اسمبلی کو عوام کا نمائندہ نہیں کہتے، ہم اس حکومت کو عوام کا نمائندہ نہیں کہتے، اور فوری طور پر ہم دوبارہ عام انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا بنیادی اصول جی، اور اس پر ہم قائم ہیں، اس کے لیے ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن چونکہ میری پارٹی یہ طے کر چکی ہے کہ ہر چند کے ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، جیسے 2018 میں ہم نے نہیں کیا تھا، تاہم پارلیمانی رول جو ہے وہ ہم ادا کرتے رہیں گے۔
पार्लिमानी रोल से अगर हम बिल्कुल हट जाते हैं तो फिर मुआशरे में क्या उस पर असरात होते हैं, वो मनफी असरात बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम अपने पार्लिमानी रोल को भी रखना चाहते हैं लेकिन अपना मौका भी जिंदा रखेंगे। बड़े अफसोस के साथ दोस्तों ने सवाल भी किया था कि बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। एक तरफ मुल्क में यकीनन आइनी बहरान है, आपने बड़ा किरदार अदा किया, इसको बचाया, लेकिन ये जो दहशत गर्दी की फ़िज़ा है इसके बारे में आपका मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? पहले आपके सामने आ चुका है, लेकिन कुछ सख्त इक़दाम की ज़रूरत है और इसके लिए आप क्या कहें? देखिए, कुछ बातें तो ऐसी हैं जो अगर पब्लिक की तरफ से मुतालबा आता है, चाहे वो केबी में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, कि हमारे जो लापता अफराद हैं उनको बाजियाब किया जाए या उन पर खुले मुकदमात लगाए जाएँ और उनको अदालतों में पेश किया जाए, तो ये एक जायज़ मुतालबा है हमारी नज़र में। और मेरे ख़्याल में जब किसी की इस तरफ नज़र नहीं थी तो मुझे याद है मैंने कोयटा के मीज़ान चौक में इस मसले पर तकरीर की थी और सख्त अल्फाज के साथ कहा था कि गुमशुदगी जो है ये एक ख़ानदान के लिए इंतहाई कर्ब का बायस होता है। लेकिन अब लोगों को अपने बच्चे तो मुहैया करो, उनके प्यारे तो उनके साथ मिलाओ कहीं से, तो ये एक बुनियादी प्रॉब्लम है। दूसरी वजह यह है हज़रत कि लड़ाई तो हर जगह पर है, बलोच एरियाज़ में भी है, पश्तून एरियाज़ में भी है। आज भी शुमाली वज़ीरिस्तान में जंग हो रही है, जनूबी वज़ीरिस्तान में भी जंग हो रही है। हमारा ट्रांस, डेरा इस्माइल खान, लक्की मरोद, बन्नू, यहाँ तो मगरिब के बाद पुलिस नज़र ही नहीं आती और मोटरवेज़ तक को बिल्कुल छोड़ दिया है, उनकी हिफाजत करने भी छोड़ दिया उन्होंने। तो जहाँ रियासत जो है वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार ही नहीं है, वो अपने थानों में जो है वो सिकुड़ जाती है और रात के वक्त कोई नज़र नहीं आता, तो फिर मुसल्लह गिरोह ही जो है वो गाली गुप्त में जिसके अंदर हरियाणा भी थे और अफगानिस्तान के कौंसल थाने के 2 लोग आए और वो कौमी तराने पे नहीं खड़े, उसके ऊपर बड़ी बहस है। मुख्तलिफ उलमा कराम का ये क्लिप्स भी है कि तराने पे खड़े जो है खाना शरन जायज़ नहीं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप भी मुजम्मत करते हैं। ज़्यादातर ये सवाल वो लोग करते हैं जो अल्लाह के सामने भी खड़े होने को तैयार नहीं होते और झंडे के लिए खड़े होने को फर्ज ऐन समझ लेते हैं। खड़ा हो गया तो एहतराम है, हम तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसको अगर खड़े नहीं हुए तो कुछ भी कोई आसमान नहीं करता। ऑर्डिनेंस जो है वो आज जारी हो गया है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि वो आईनी अदालत जो है कैंप करने में भी इसमें भी शेख 2, 3 और 7 में जो है वो सारे अख्तियार जो है उन्होंने चीफ जस्टिस को दे दिए हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के बाद काफी समझते हैं कि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा कर लेगी? मेरा तो ख्याल ये नहीं है कि वो पूरा कर सकती है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसियाँ सामने आ रही हैं आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी बढ़ती जा रही है। लोग महंगाई से तंग हो चुके हैं, हर फर्द जो है वो तकलीफ़ महसूस कर रहा है, बिजली नहीं है और अगर किसी के पास कोई सकत है तो वो भी जनरेटर चलाते हैं और फिर जो ख़र्चा आता है उसका आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से मिडिल क्लास के लोग भी वो भी मुश्किल में मुब्तला हैं। तो इस सारे सूरत हाल में आवाम तो वैसे भी मुतमईन नहीं है और ये जो आज पब्लिक जिसके पास मुसव्वदा ही नहीं है, जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है लेकिन जज्बाती तौर पर कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ नहीं जाना चाहिए, ये वो पब्लिक की नाराज़गी है कि हुकूमत उनके
ज़िंदगी को आसान नहीं बना सके और उनकी ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि मुसव्वदे की एक नकल पीपल्स पार्टी को और एक हमें दी गई। यकीन नहीं कि दोनों कॉपियां एक हैं। हमने फैसला किया है कि शख्सियात के बजाय इदारों की इस्लाहात पर जाएं। उनका मजीद कहना था कि हमें मुजव्वज़ा आइनी तरमीम की एक कॉपी फराहम की गई है। बिलावल साहब तशरीफ़ लाए तो तय हुआ कि हम दोनों ही अपना अपना मुसव्वदा तैयार करेंगे। उनका मजीद कहना था कि एक दलील थी कि आइनी अदालत हो ताकि आइनी सियासी केसेस वो अदालत देखे। अदालतों को मजीद कमज़ोर किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि रियासती इदारों का एहतराम हो। इस्लामाबाद में गंभीर सूरत हाल का सामना करना पड़ा। हमने हुकूमत से कहा पहले मुसव्वदा दिखाएं फिर बात होगी। फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि मीडिया पर आइनी तरमीम का पर्चा था। हुकूमत किसी किस्म का मुसव्वदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही। मजीद कहा कि मुजव्वज़ा हुकूमती आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ देना था। बेहतर है अगर हमारा PTI से तलखीफ वाला दौर ख़त्म हो तो उस पर आगे बढ़ना चाहिए। हम इस इलेक्शन के नतीजे को तस्लीम नहीं करते। हुकूमत को अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझते।